اپنے ماں باپ کو دیکھ کر دروازے سے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، اب چلو گھر۔ نگاہت نے اندر قدم رکھتے ہی اس سے کہا، اور پھر واقعی ویسا ہی ہوا تھا جیسا وہ چاہتا تھا۔ نگاہت دوسرے دن ہی رشتہ لے کر سہرا کے گھر چلی گئی تھی۔ سہرا کچھ دنوں سے چچی ندیمہ کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ اچانک انہوں نے اس سے بول چال ختم کر دی تھی، اور یہی حال اس کے کزن کا تھا۔ وہ اچانک ہی اسے نظر انداز کرنے لگے تھے۔ اس نے جب ان کی جانب سے بے رخی دیکھی تو ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ وہ پہلے بھی اپنے چچوں اور بڑے تایا کے گھر اتنا جایا نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف انہی تایا کے گھر رہنا پسند کرتی تھی جہاں وہ شروع سے رہتی تھی۔ تائی اگر بہت اچھی نہیں تھی تو وہ بہت بری بھی نہیں تھی۔ وہ اس پر اتنی روک ٹوک نہیں کرتے تھے، اگر کبھی کرتے بھی تو وہ بڑی خاموشی سے ان کے احکام پر عمل کرتی تھی۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تھے۔ دوسرے نمبر والے تایا نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور اس کا باپ ان کے ہی ساتھ کاروبار میں پارٹنر تھا۔ سو قدرتی طور پر ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ وہ ہی سارا کو اپنے پاس رکھے، چنانچہ انہیں رکھنا ہی پڑا۔ ننیحال میں صرف ایک ماموں تھے، اور وہ بھی ایک مدت سے بیرون ملک میں تھے۔ بہن اور بہنوئی کی موت پر انہوں نے بائی سے فون کر کے سارا کے دادا سے تعزیت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ سارا اب انہی کی ذمہ داری ہے، وہ اس لیے کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سو ننیحال سے بھی اس کا تعلق بہت پہلے ہی کٹ گیا تھا۔ حیدر کا رشتہ صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے سرپرائز تھا۔ جب اس کے کزن نے اسے حیدر کی امی کے آنے کا مقصد بتایا تو کچھ دیر کے لیے وہ حیرانی کے عالم میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اچانک اسے چچی ندیمہ کی ناراضگی کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ یقیناً اس شادی سے بہت خوش نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے حیدر ناپسند تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور پھر اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کی محبت میں متاثر نہ ہوتی۔ یہ احساس کہ حیدر کے علاوہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا اسے بے چین کیے رکھتا تھا۔ شادی کے شروع کے کچھ دن تو ہنگاموں میں ہی گزر گئے تھے۔ روز کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی، اور پھر 2 ہفتوں کے بعد حیدر اس ساتھ لے کر ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ وہ سارا سے اتنے وعدے کرتا تھا کہ سارا کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ بس اس کی باتوں پر مسکراتی رہتی۔ ایک دن وہیں سارا نے اس سے پوچھا تھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ بس تم سے محبت ہو گئی تھی، تم کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا، اور جب نہیں دیکھتا تھا تو عجیب سی کمی کا احساس ہوتا تھا۔ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے میں کئی بار خالہ ندیمہ کے گھر گیا کہ شاید تم مجھے وہاں نظر آ جاؤ۔ کبھی تو تم وہاں نظر آ جاتے، اور جب وہاں نظر نہیں آتے تو میرا دل چاہتا کہ میں کسی بہانے تمہارے تائے والے حصے میں چلا جاؤں، مگر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ پتہ ہے 2-3 بار تو میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے یونیورسٹی بھی گیا، پھر میں نے وہاں تمہاری چند تصویریں کھینچی، اور بعد میں انہیں دیکھ کر دل بہلا لیتا۔ وہ اپنا ایک ایک راز افشاں کرتا جا رہا تھا۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی جو تم میرے پاس ہو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مکمل ہوں، مجھے کوئی کمی نہیں ہے، اور شاید اسی احساس کو محبت کہتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کہہ رہا تھا، اور اسے یہ سب کسی خواب کا حصہ لگ رہا تھا۔ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی محبت کر سکتا ہے؟ حیدر اس پر جی جان سے فریفتہ تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ پوری دنیا اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا۔ جو 1 ماہ اس نے سوئٹزرلینڈ میں گزارا تھا وہ اس کے لیے جنت میں گزارے گئے لمحوں کے برابر تھا۔ پھر وہ پاکستان واپس آ گئے، اور پاکستان واپس آنے کے چند دن بعد حیدر نے آفس جانا شروع کر دیا۔ سارا نے بھی یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب ایک رات اس نے حیدر کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا تو اس نے بڑے نرم مگر 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا، نو مور یونیورسٹی، اب تم شادی شدہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی توجہ گھر میں دو۔ وہ اس کے کورے جواب پر چند لمحوں کے لیے تو حیران رہ گئی تھی۔ لیکن تم نے کہا تھا، بلکہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے پڑھنے دو گے۔ سارا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے صرف کہا تھا، لیکن اب میں فیل کرتا ہوں کہ تمہیں گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ بٹ اٹ از ناٹ فیئر۔ وہ اپنی مایوسی نہیں چھپا پائی تھی۔ حیدر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اس کی بات پر روان سی ہو کر چپ ہو گئی تھی۔ حیدر اس کی کیفیت سے بے خبر نہیں تھا، مگر وہ اب گھر میں کوئی طوفان نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی امی اور ڈیڈی کبھی بھی اس کی یونیورسٹی جانا پسند نہیں کریں گے، اور اگر اس نے ان کی مرضی کے خلاف اسے یونیورسٹی بھیجا تو ساس اور بہو کے درمیان شروع میں ہی کشیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔
اگلی صبح سارا بہت چپ چاپ تھی۔ وہ اس کی خاموشی کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی خاموشی توڑنے کے لیے وہ اسے بات پہ بات چھیڑتا رہا، مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ شام کو وہ آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا، پھر وہ اسے ساتھ لے کر لانگ ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ مختلف باتیں سنا کر وہ اسے بہلاتا رہا، مگر اس وقت وہ طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تم کیوں نہیں چاہتے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں؟ حیدر نے سارے سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس نے سارا کو اپنی مجبوری اور خدشے سب بتا دیے تھے۔ وہ بڑی خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گی، حیدر کے بات ختم کرنے پر بڑے بوجھل انداز میں اس نے کہا تھا، اور حیدر نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ اور پھر واقعی سارا نے دوبارہ اس سے اپنی تعلیم کے بارے میں بات نہیں کی۔ جو دن گزرتے رہے تھے، حیدر مصروف ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح سر شام ہی گھر نہیں آتا، بلکہ رات کے لوٹتا اور صبح 9-10 بجے دوبارہ آفس چلا جاتا۔ اب پہلے کی طرح وہ ہر شام اسے تفریح کرانے کے لیے باہر لے کر نہیں جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ حیدر کے دل سے اس کی محبت کم ہو گئی تھی۔ وہ سارا کو اب بھی پہلے کی طرح چاہتا تھا۔ سارا اگر کوئی فرمائش کر دیتی تو وہ ہر قیمت پر اسے پوری کرتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ سارا نے شاپنگ کے دوران کوئی چیز پسند کی ہو اور حیدر نے وہ چیز اسے نہ دلوائی ہو، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اس چیز کی قیمت کیا ہے۔ اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ سارا نے اس چیز کو پسند کیا تھا، اور اس کا یہ التفاقات نگاہت کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھنڈکتا تھا۔ سارا کو بیاہ کر لانا ان کی مجبوری تھی، اور اسے انہوں نے مجبوری ہی رکھا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ سارا نے ان کا بیٹا نہیں چھینا، لیکن ان کی پوری دنیا چھین لیا۔ وہ بیٹا جو پہلے ان کے احکامات پر چلتا تھا، اب وہ اتنا خود سر ہو گیا تھا، نہ صرف اپنی پسند کی بیوی لایا تھا بلکہ ماں سے بھی کسی حد تک دور ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح آفس سے آ کر ماں کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ سیدھا سارا کے پاس ہی جاتا تھا۔ شروع میں تو انہوں نے یہ سب صبر سے برداشت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ کام ان سے ہوا نہیں۔ وہ جب بھی سارا کو دیکھتے، ایک آگ سی ان کے اندر بھڑک جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے سارا پر روک ٹوک شروع کر دی تھی۔ شادی کو 2 ماہ ہوئے تھے جب ایک صبح ناشتے کے میز پر انہوں نے کہا، سہرا، اب گھر کا سارا نظام تم نے چلانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آج سے تم کچن میں آ جانا شروع کرو۔ سارا نے ان کی بات پر حیدر کی طرف دیکھا۔ ہاں، میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر ذمہ داری نوکروں پر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ حیدر نے ماں کی تائید کی تھی، اور وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔